پہلی دفعہ کسی پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی لیکن جنرل مشرف پولیٹیکل تھے، یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آرمی چیف بھی تھے۔ کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس، میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی 700، اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوئی بری نظر میں دنیا میں پیش کریں تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں پہلے سے وہ چاہتے ہیں۔ نریندر مودی پچھلے آرمی چیف کو تو کھل کے کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے۔ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ جو اے پی ڈی ایم ہے، اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس، کیا آپ سپریم کورٹ گئے، کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے، اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے۔ ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں، بی بی سی نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، ان کی چوری کے اوپر، اور زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں۔ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے۔ ایک انتہا پسند، اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان کبھی ایسی حکومت نہیں آئی، اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے۔ فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے، اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک۔